وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد ترائے دستار ازل. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور یہ نہ ساقی ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اے ہے بے شک سبحان اللہ. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، جس نے زمین کو انسانوں سے اور آسمانوں کو ستاروں سے زینت بخشی، جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، جس نے روح سے جسم انسانی کو زندگی کا شعور بخشا، جس نے روح سے جسم انسانی کو زندگی کا شعور بخشا جو ازل سے ابد تک رہے گا. اور درود و اسلام کی ڈالیاں نچھاور ہو سبز امت کے مکی کالی زلفوں والے آقا پر، جنہوں نے دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دل نواز سنایا، جس نے طریقہ سمجھ انسان کو اخلاق و محبت جیسی نعمت سے مزین فرمایا، جس نے بکری چرانے والوں کو تاج شاہی سے سرفراز فرمایا، جن کے قدم ناز سے عرش اعلیٰ نے زینت پائی، اور جن کی چوکھٹ پہ حضرت جبرائیل امین نے حسن عقیدت کے سجدے کیے، جس نے امیر و غریب کا فرق مٹایا، جس نے محتاج و غریب محمود و یاد سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا، جن کے روضہ رحمت سے آج بھی کائنات کی غمخواری کے لیے ہمدردانہ صدائیں آ رہی ہے. جس کو ایک شاعر کہتا ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان میں چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے. حضرات محترم آئیے اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات مار سے وجود میں آئی ہے، جن کے صدقے میں آسمان و زمین کو سجایا گیا ہے، جن کے صدقے میں آپ اور ہمیں بنایا گیا ہے. آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. بڑا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلوا علیہ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم یہ مہینہ ربیع النور شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہے. یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری، اور اس مہینے کو پہلی فصل بہار کے نام سے یاد کیا گیا ہے
کیا ہی عظیم نام ہے واللہ العظیم کہ پہلی فصل بہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کو کائنات کی پہلی فصل بہار کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اسی فصل بہار کے صدقے سے آج پوری دنیا میں جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں. حضرات محترم، آج اسی فصل بہار کے صدقے میں پوری دنیا میں جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے. حضرات محترم، جس طریقے سے آپ نے گلاب لگایا، جیسے آپ نے گلاب کا ایک باغ لگایا اور آپ نے گلاب کھلائے اور آپ نے گلاب کی شاخ پر ایک نوٹ لگا دیا کہ کوئی بھی گلاب کو ٹچ نہ کرے، کوئی بھی گلاب کو چھوئے نہ، کوئی بھی گلاب کے چہرے کو مس نہ کرے، لوگ دیکھتے رہے، گزرتے رہے. حضرات محترم، اگر آپ نے گلاب پر پابندی لگا دی ہے تو کوئی شخص گلاب کو نہ توڑے، کوئی شخص گلاب کو نہ چھوئے، تو آپ کی پابندی کا خیال رکھا جائے گا. لیکن مجھے بتائیے، جب نصیب شہری چلی گئی، جب باد صبا گلاب کو جھولا جلائے گی، تو کیا آپ گلاب کی خوشبو پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو کیا آپ گلاب کی خوشبو کو زندگی لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ گلاب کی خوشبو کو روک سکتے ہیں کہ یہ گلاب کی خوشبو کسی کے ذہن میں نہ جائے، کہ یہ گلاب کی خوشبو کسی کو معطر نہ کرے، یہ گلاب کی خوشبو کسی کے دماغ میں نہ جائے؟ لیکن جو بھی اس کے پاس سے گزرے گا تو یہ گلاب کی خوشبو اس کو معطر کرتی ہوئی چلی جائے گی، یہ گلاب کی خوشبو اس کے ذہن میں پہنچ جائے گی. اسی طریقے سے پیغمبر ہمارا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر کی تعلیمات پر پابندی لگانے کی کوشش کری، لیکن لوگوں جب ان کی نکت اخلاق پھیلی تو جو بھی گزرا معطر ہوتا ہوا چلا گیا، جو بھی گزرا معطر ہوتے ہوئے چلا گیا. بلا شرف دنیا نے اپنے کانوں کے پردے پر لاکھ پردے ڈالا، لیکن دنیا ان کی نکت اخلاق کو روک نہ سکی. جب ان کی نکت اخلاق پھیلی تو پوری دنیا نے ان سے فائدہ اٹھایا. ویسے یہ انقلاب تھی کہ دنیا آج بھی ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے گی. سبحان اللہ، بہت خوب. حضرات محترم، میرے آقا اس خاکدانی کی تھی پر 21 اپریل 571 عیسوی بروز پیر 12 ربیع الشریف صبح صادق کے وقت تشریف لائے. خود رب کائنات قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ قرآن عظیم کے کئی مقامات پر فرمایا ہے. خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کہیں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی. کہیں ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت کا مومن پر بڑا احسان ہوا کہ ان میں ایک رسول بھیجا. حضرات محترم، رب کائنات نے بہت مقامات پر ارشاد فرمایا ہے. حضرات محترم، آج دنیا میں لاکھوں دن منائے جا رہے ہیں. انسانی نیچر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سیلیبریشن کرنا چاہتا ہے، وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، وہ جشن کو پسند کرتا ہے. اس لیے دنیا میں بہت سے دن منائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر یوم آزادی. دنیا کی بہت سی قوموں نے آزادی حاصل کی ہے، اپنی زمینوں کو آزاد کیا، اپنے علاقے کو آزاد کیا، اپنی زمینوں کو آزاد کیا. اس لیے جب اس قوم کا یوم آزادی آتا ہے تو بہت دھوم دھام سے مناتی ہے، بلکہ پورا ملک مناتا ہے. حضرات محترم، بلکہ پورا ملک یوم آزادی مناتا ہے. اس لیے اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ آزادی کی روح کو باقی رکھا جائے، آزادی کی روح کو ذہن میں محفوظ رکھا جائے. اس لیے جب اس قوم کو یوم آزادی آتا ہے تو بہت دھوم سے مناتی ہے، پورا ملک مناتا ہے. اور اب وہ عہد کرتی ہے کہ اب وہ دوبارہ غلامی کی زنجیر نہ پہنے، اب وہ عہد کرتی ہے کہ دوبارہ ملک پر آس نہ آنے دے گی. تو میں کہتا ہوں بلا شبہ دنیا کو حق ہے کہ وہ آزادی کا دن منائے، لیکن میں ایک ایسی ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں جو نے زمینوں کو نہیں بلکہ ذہنوں کو آزاد کیا ہے، انسانی فکر کو آزاد کیا ہے، انسانی شعور کو آزاد کیا ہے، انسانی وقار کو آزاد کیا ہے، انسان کی پہچان کو آزاد کیا ہے، انسانی شناخت کو آزاد کیا ہے، انسانی آبرو کو آزاد کیا ہے. بے دن سربر کائنات کا دن ہے، بے دن انیس بے کسا کا دن ہے، بے دن صاحب الاولاد کا دن ہے. حضرات محترم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ
میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ دل سربرے کائنات کا دل ہے. حضرات محترم میرے آقا نے زمینوں کو آزاد نہیں بلکہ ذہنوں کو آزاد کیا ہے, انسانی آبرو کو آزاد کیا ہے. حضرات محترم اس لیے ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. اس لیے کہ اگر آزادی کا دن منانا ہے تو سربرے کائنات کا دن بناؤ کہ جن سے مل کر آزادی نہ دنیا نے دی ہے اور نہ دنیا دے سکتی ہے. حضرات محترم اس لیے اللہ رب خود ایک شاعر فرماتا ہے کہ وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روح زمین کہاں بجاتی تھی آج اسی سجدے کو ترستے ہیں منبروں میں حال. استغفر اللہ ربی کل ذمات وغیرہ و معالم. سبحان